پہ آج مجھے ماضی کے سارے دریچے کھلے، بہت سے اوراق پلٹے اور بڑی سی یادیں تازہ ہوئیں، اور میں بصمیم قلب شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک دوبارہ جو دوستوں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ میں نے 2 مقامات سے قرآن پاک سے آیات طیبات پڑھی، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کر کے اپنی راہوں کو سدھارنا نصیب فرمائے۔ میں صرف آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خلق عظیم، اسوہ جلیل اور بے مثل سیرت عطا فرمائی۔ پوری دنیا کے اندر تھوڑے وقت میں یہ جو انسانی انقلاب آیا کہ انسانوں کے چہروں پہ اور ان کے دلوں پہ جو ایمان کا نور چمکا، اور پوری دنیا کے اندر انسانوں کے اندر جو انسانیت آئی، سونے اس لیے کہ تیرا خلق بڑا عظیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اخلاق کا کمال یہ ہے کہ عرب کے وہ لوگ جو ریگستانوں میں اونٹ چراتے تھے، بات کرنے کا ڈھب نہیں تھا، رہنے کا سلیقہ اور کوئی کرینہ نہیں تھا، میرے حضور نے ان کو ایسے اخلاق سکھائے، محبتوں کا ایسا گلدستہ انہیں دیا کہ کل تلک وہ جو عرب میں اونٹ چراتے تھے، آج صدیوں تک مسلمانوں کے سروں کا تاج بنے ہوئے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے سوچنے کی بات یہ ہے، آج تو بہت کچھ ہے، سہولیات ہیں، لٹریچر ہے، اسٹائل ہے، سمجھنے، سیکھنے، پڑھنے کے مواقع ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تب ابھی قرآن نہیں اترا تھا، جب حضور نے اعلان نبوت کیا۔ 40 سال تک تو میرے کریم آقا اپنے کردار سے تبلیغ کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد حکم خدا بندی پہ حضور نے نبوت کا اعلان کیا۔ اب لوگوں کی تربیت شروع کی تو قرآن پاک بھی ابھی نازل نہیں ہوا، کوئی نصاب زندگی بھی باقاعدہ مرتب نہیں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کوئی ذخیرے کا مجموعہ بھی نہیں تھا، تو حضور نے کیسے تربیت کی ان لوگوں کی کہ جو زمین سے اٹھ کے اوج ثریہ کے راہی بن گئے تھے۔ تو سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کا آغاز کیا تو کیسے ان کی تربیت فرمائی، اس معاشرے کو سمجھا، ان کا رہن سہن دیکھا، ان کی زندگیوں کا حضور نے مطالعہ کیا، تو پھر حضور نے جب ان کی تربیت شروع کی تو کیا پڑھایا، کیا لکھایا، کیا سکھایا؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کو محمد نے جوڑ دیا، جو بکھرے ہوئے تھے رسول اللہ نے جمع فرما دیے، اور جو نفرتیں پھیلاتے تھے ان کو میرے حضور نے محبتوں کا سوداگر بنا دیا۔ یہاں سے میرے حضور نے تبلیغ کا آغاز کیا، اور لوگوں کو جو برائیاں ان کے اندر تھیں وہ ختم کر کے حضور نے ان کو نیکیوں کی عادت ڈالی۔ جو نفرتیں پھیلانے والے تھے، جو اپنے بچوں کو پروان اس بنیاد پہ چڑھاتے تھے، جوان ہو جاؤ، تلوار چلانا سیکھو، ابا و اجداد کا بدلہ لیں گے، لیکن آج جب میرے حضور نے تربیت فرمائی تو وہ بدلہ نہیں لیتے، محمد عربی کے غلام معاف کر دیا کرتے۔ یہ میرے حضور نے دین جو سکھایا تھا، توجہ رکھنا تاکہ بات میں تھوڑے وقت میں کچھ سمجھا پاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا وہ کیا تھا؟ میں اسی سادگی سے عرض کروں گا جس سادگی سے حضور نے صحابہ کو سکھایا۔ بڑے سے کہا کہ تو چھوٹے پہ شفقت کیا کر، اور چھوٹے سے کہا کہ تو بڑے کا
کوئی اتنی الجھنوں والا دین نہیں ہے جو ہماری سمجھ نہیں آ رہا. سنیے، چھوٹے سے کہا بڑے کا ادب کر، بڑے سے کہا چھوٹے پہ شفقت کر، ہمسائے سے کہا تو ہمسائے کا حق دے، رشتہ دار سے کہا تو صلہ رحمی کیا کر، مہمان کی عزت کر، اور بیٹے سے کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے، تیرا باپ اس جنت کا دروازہ ہے، تیرا بھائی تیرے بازو کی طاقت ہے، تیری بہن گھر کے چار دیواری کی غیرت ہے، تیری بیوی تیرے ایمان کی محافظہ ہے. یہ ایک رشتوں کا گلدستہ بنا کے کچھ ان کے حقوق مرتب کر کے میرے حضور نے دیے کہ ہمسائے کا حق دو، ایک دوسرے کے بارے مثبت سوچو، منفی نہیں. جو پازیٹیو سوچتا ہے اس کے اندر پازیٹیو سوچنے کی ابیلٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے اس کی شخصیت ہی پازیٹیو ہو جاتی ہے. یہ میرے حضور نے صحابہ کی تربیت کی، اور اس کا جو وہاں رزلٹ نکلا میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب حضور نے ایک دوسرے کے بارے اچھا سوچنے کی تلقین کی، مثبت سوچنے کی، اچھا بولنے کی بات کہی، ہمسائے کا حق دینے کی بات کہی، تو ذرا جو رزلٹ نکلا اس کی جھلک دیکھیے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کسی غزوے میں تھا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، جو مال غنیمت ملا وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کیا گیا. پارچہ جات تھے، کچھ نقدی درہم و دینار تھے، کچھ جانور ملے گا مال غنیمت میں، بانٹا گیا. تو میرے حصے میں جو ایک جانور کی سری آئی، پکانے کے لیے گھر لے گیا، اپنی بیوی کو دی. ذرا اب سنیے حضور کی تربیت. یہ بند کر دے ذرا الماری تاکہ یہ باہر سے آواز آنا بند ہو جائے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے گھر جا کے بیوی سے کہا اسے پکاؤ، تو بیوی گوشت کو پکڑتے ہی اپنے خامن سے کہتی ہے اجازت ہو تو ہمسایہ ہمارے سے اس گوشت کا زیادہ حقدار ہے. اس نے بیوی کی زبان سے اچھی بات سنی تو خوش ہوا، کہا وہاں بھیج دو. وہ بندہ کہتا کہ میری بیوی نے وہ سری ہمسائے کے گھر بھیج دی. اچھا، ہمسائے نے بھی خود پکانے کی بجائے اپنے ساتھ والے کے گھر بھیج دی. اس نے بھی خود نہیں پکایا، اپنے ساتھ والے کا پتہ لیا اور ان کے گھر بھیج دی. وہ صحابی کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم، اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا، سارا محلہ گھوم کے سری شام کو پھر میرے گھر میں آ گئی تھی. مجھے بتائیے جب رویے ایسے ہوں گے تو معاشرہ جنت نظیر وادی نہیں بن جائے. پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا اس تربیت کا نتیجہ کہ میدان جنگ میں، عین میدان جنگ میں، ایک غلام نے بلند آواز سے کہا العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس. بھاگ کے کسی غلام نے اس مجاہد کو پانی پیش کیا. ابھی لبوں کے قریب تھا کہ پچھلا تڑپ اٹھا، خدا را پانی کے 2 گھونٹ مجھے بھی پلائیے گا. تو اس نے خود پینے کی بجائے پچھلے کو پیالہ پکڑا دیا. ابھی اس نے لبوں کے قریب کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا، ساتھ والے نے تڑپ کے پانی مانگا تو اس نے اس کو دے دیا. تاریخ کے اوراق پلٹیں، یہ منظر دیدنی تھا کہ جب 7ویں بندے تک پانی کا پیالہ پہنچا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا. اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو پچھلے 6 بھی دائیں جل کو لبیک کہہ چکے تھے. جب ایسے رویے ہوں گے تو پھر کبھی بھی زندگی میں دکھ اور تکلیف نہیں آئے گی. اور یہی دین تھا جو حضور نے ہمیں دیا. وہ دین آج تک ہماری سمجھ نہیں آیا. ہم پتہ نہیں کس دین کو نہ سمجھانے والے کو سمجھ آئی اور نہ سمجھنے والے کو سمجھ آئی. میں معافی چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا، جس کو اللہ نے فرمایا سونیا تیرا خلق بڑا بلند ہے، ذرا سنیے نا میرے کریم آقا کے اس اخلاق کریمانہ کی جھلک. آج میں بھی آپ کے سامنے ہوں، میں اپنا انداز دیکھوں، آپ اپنا انداز دیکھیں. دین سمجھانے والا اور دین سمجھنے والا دونوں اپنے اپنے اندر اتریں
اور دیکھیں کہ ہم آقا کریم کے قریب کتنے ہیں اور حضور سے دور کتنے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، میرے کریم آقا، ذرا دیکھیے یوں ہی دین نہیں پھیلا، حضور جلوہ گر ہیں، صحابہ حاضر خدمت ہیں۔ تو ایک بدو اور عرابی آیا مسجد نبوی میں، صحن کے اندر پیشاب کر دیا، صحابی غصے سے اٹھنے لگے، میرے حضور نے اشارہ کر کے بٹھا دیا اور اس عرابی کو بلا کے آقا کریم نے انتہائی دھیمے لہجے میں، محبت اور دلگداز انداز میں کہا، میاں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں سجدہ کرتے، پاک ہے، اس سے صاف کیا جاتا ہے، گندہ نہیں، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اور یہ بات کہی تو اس نے اجازت لی اور چلا گیا۔ اب اس صحابی کو حضور نے اشارہ کیا، اب اٹھو، ڈول میں پانی لو، بہا کے صحن صاف کر دو۔ وہ عرابی اپنے قبیلے گیا، لوگوں کو جمع کر کے کہا، لوگوں آؤ تمہیں میں عجیب بات بتاؤں۔ کہا بتا۔ کہا سارا دن ہم جس بندے کی مخالفت کرتے ہیں، جس کے خلاف کئی کئی جملے کہتے ہیں، آج میں اس کے ڈیرے پہ گیا، ان کی عبادت گاہ پہ میں نے اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ مسجد میں پیشاب کر دیا۔ خدا کی قسم اس شخص نے نہ مجھے مارا، نہ جھڑکا، اور نہ اپنے غلاموں کے سامنے میری عزت کا تماشا اڑایا۔ اتنی عزت سے پیش آئے، اتنی محبت دی مجھے، اتنے پیار سے سمجھایا، میں تو حیران تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے گزارش کروں، آقا تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے۔ یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو دین دینے کا۔ آج ہماری مسجد میں کوئی بیچارہ نمازی آ جائے نا تو بتی کا بٹن آن کرنے کی بجائے غلطی سے پنکھے کا آن کر دے، تو جو میں اس کا حال کرتا ہوں، چونکہ میں حضرت صاحب ہوتا ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، میں اسے کہا تو شرم نہیں آتی تمہیں؟ طریقہ نہیں ہے تمہیں مسجد میں آنے کا؟ نہیں پتا تو پوچھ لیتے۔ بھائی غلطی ہو گئی ہے بیچارے سے، اس کا یہ طریقہ تو نہیں تھا کہ میں بتاؤں کہ میں صدر ہوتا ہوں، تیری جرت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ، بلکہ حضور کا کیا طریقہ تھا؟ ایک بندہ آیا مسجد نبوی میں، نماز ادا کی، اس کی نماز کا طریقہ درست نہیں تھا، یعنی اس کے رکوع اور سجدے مکمل نہیں تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کے کہا، میاں تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیری نماز ادا نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے پھر پڑھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر بلایا اور بلا کے فرمایا، تیری ابھی بھی ادا نہیں ہوئی، پھر پڑھ۔ اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، بندہ نواز مجھے تو ایسے ہی آتی ہے۔ تو حضور نے جھڑکا نہیں ہے جس طرح ہم سیدھے ہو جاتے ہیں اور بعد میں پتا جاتا پیر صاحب بڑے جلالی ہیں۔ میرے حضور اتنے جلالی نہیں تھے۔ آقا کریم مسکرائے، اسے بٹھا کے کہا، میں نماز پڑھتا ہوں، تو دیکھ محمد کیسے پڑھتا ہے۔ اب حضور نے نماز خود پڑھی اور وہ دیکھتا رہا۔ جب آقا کریم کی نماز مکمل ہوئی تو اسے مسکرا کے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کر جیسے محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ تھا جو حضور نے دین پھیلایا۔ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول بھی لوگوں کے ساتھ یوں ہی پیش آیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ پھر میرے کریم آقا کے گھر والوں کا بھی تربیت کا انداز دیکھیں۔ ایک صحابی، ایک بابا جی وضو کر رہے تھے مسجد میں، تو ان کا وضو کرنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، سوچا اگر میں نے ان سے کہا کہ بابا جی تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہے تو بیچارہ شرمندہ ہوگا کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، ابھی وضو نہیں آیا مجھے۔ تو گھر گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بابا جی سے کہا، بابا جی ہم دونوں وضو کریں گے اور آپ ہمیں بتانا کہ ہم دونوں میں سے کون بہتر وضو کرتا ہے۔
تو جب ہم دونوں نے وضو کیا تو بابا جی سمجھ گئے، کہا پتر تم دونوں ہی ٹھیک تھے، ٹھیک میں ہی نہیں تھا۔ کبھی کسی کو سمجھانے کا طریقہ اچھا ہو، اس کی عزت رکھیں، اس کے ساتھ پیار کریں، محبت سے پیش آئیں۔ یوں ہی نہیں کسی نے کہا، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ یہ محبتوں کی کہانیاں تھیں کہ رسول اللہ نے دنیا کو کھو دیا۔ یار مجھے بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی پیارا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے، بلکہ کسی نے اس سے سادہ بات کر دی کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کو محبوب نہیں تھا۔ آقا کریم ہی وہ تھے جو مطلوب و مقصود کائنات تھے، حضور ہی وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر انسان تو انسان رہے، پتھر بھی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، حضور ہی وہ تھے کہ جن کو دیکھ کے درخت محمد کے ساتھ صبر کیا کرتے تھے۔ یہ آقا کریم کی ہی وہ ذات تھی کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ یہ حضور ہی تھے کہ ہاتھ اٹھاتے سورج پلٹ کے کے وقت پہ آ جاتا۔ اتنی محبوب ذات کہ اس سے بڑی کوئی ذات نہیں اللہ کے نزدیک، لیکن ان کو بھی اللہ نے مخاطب کیا قرآن پاک میں، کہا سنیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر تو تند مزاج ہوتا اور سخت دل ہوتا تو یہ لوگ تیرے گرد پروانوں کی طرح منڈلاتے نہ، کبھی رقص بسمل کے تماشے نہ کرتے۔ انہوں نے اگر تیرے اوپر اپنی جان تو درکنار پورا خاندان قربان کر دیا ہے تو یہ ساری تیرے خلق کی باتیں ہیں، یہ ساری تیری محبت کی کہانیاں ہیں۔ پیار دیا تو نے، محبتیں بانٹی تو نے، تو آج دنیا کے اندر اچھا وہ دین جو حضور ہمیں دے کر گئے تھے، میرے استادی گرامی، میرے شیخ طریقت آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ آپ ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں کہ آج ہمارا فہم دین ناقص ہے۔ فہم دین یعنی ہمیں دین کی سمجھ ہی نہیں آئی، کہ نہ سمجھانے والے کو سمجھ آئی اور نہ سمجھنے والے کو۔ میں اس لیے تقریر کرتا ہوں کہ میری بلے بلے ہو جائے، پتہ چلے مولوی صاحب نے حد کر چھڑی، اور لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں تاکہ مولوی صاحب گرم جوش رہیں۔ نہ میرے دل میں یہ بات ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ ہم تو کہتے ہیں مبلغ وہ ہوتا ہے جو زبان سے حضور کا دین بیان کرے اور اس کا دل گنبد خضرا کے سامنے محبت کا کشکول لیے کھڑا ہو۔ حضور جو لفظ میری زبان پہ آتے ہیں دعا کریں اللہ اثر ڈال کے سب کے دلوں میں اتار دے، تو پھر تبلیغ کا اثر ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہو جو میں کہنا چاہتا ہوں میں ان تک وہ پیغام دوں، مجھے اپنی بات کے ڈیلیور کرنے سے غرض ہو، مجھے آپ کی سبحان اللہ سے غرض نہ ہو کہ میں کہوں تو لوگ اٹھیں اور نعرہ لگائیں اور بولے سب جوش میں آ جائیں۔ اور بھائی نہیں، میں صرف یہ بتاؤں کہ محمد عربی نے کون سا دین دیا تھا جو 1450 سال ہو گئے ابھی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ آؤ میں سادہ سے جملے وہ بتاؤں جو میرے حضور کی زبان سے نکلے تھے، جو حقیقی دین تھا، جو ہم نہیں اپنا سکے، اس لیے ہماری سمجھ نہیں آتا۔ آقا کریم مسکرا کے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یہ دین ہے، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کیا کرے۔ آج اگر میں مہمان کی عزت کرتا ہوں تو میں سمجھوں مجھے دین سمجھ آ گیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، ہمسائے کے ساتھ سلوک کرے، محبت کرے، پیار کرے۔ اگر وہ دکھی ہے اسے دکھ کا مداوع کرے، اگر وہ بیمار ہے تیمارداری کرے، اگر وہ خوش ہے اس کو مبارکباد پیش کرے، اگر اس کے گھر میں کوئی غمی ہے تو جب اس کی تعزیت کرے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ہمسائے کو اس کا حق دو، محبت کرو اس کے ساتھ۔ نبی رحمت فرماتے ہیں جبریل اتنی کثرت سے ہمسائے کے حقوق بتانے آیا، مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ میرے ہمسائے کو میری وراثت کا حقدار قرار دے گا۔ آج میں
غور کرو نا، میں اللہ پر بھی ایمان اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، تو میں کہیں اپنے ہمسائے کو اذیت تو نہیں دے رہا؟ ہمسایہ تو محققین فقہا فرماتے ہیں غیر مسلم بھی ہو تو تم اتنی محبت کرو کہ تمہارے رویے سے وہ محمد کا کلمہ پڑھ لے۔ اچھا، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہودی نے میرے ہمسائیگی میں گھر بنا لیا، تو اس نے مکان میرے مکان سے تھوڑا سا اونچا بنا کے اپنے چھت کا پرنالہ میرے صحن میں ڈال دیا، اور کیا کرتا، روزانہ گھر کی صفائی کرتا اور کوڑا کڑی کر جمع کر کے چھت پہ لے جا کے پرنالے کے ذریعے میرے ذہن میں پھینک دیتا۔ اچھا، آپ ذہن میں رکھیں کہ یہودی صرف آج ہی بدتر نہیں ہے، یہ دور نبوی میں بھی اتنے ہی بدتر تھے۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا تھا من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہودی پہ لعنت کر دیں، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہر دور میں بدتر رہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے 2-4 دن جب اس نے کیا یہ عمل تو مجھے غصہ تو آیا، میں نے سوچا کہ آج میں اس سے پوچھوں گا کہ میاں تجھے تکلیف کیا ہے کہ میرے گھر میں گند ڈالتے ہو؟ تو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے سے آیت گزری والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو میں نے اس سے گریز کر لیا۔ یہ تکلیف مجھے پہنچاتے ہوئے اسے 2 سال گزر گئے اور میں برداشت کرتا رہا۔ ایک دن مجھے سریرا ملا، کہا مالک بن دینار میری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے۔ اس نے کہا کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا روزانہ تیرے گھر کا کوڑا میرے سین میں گرتا ہے، مجھے اٹھا کے باہر پھینکنا پڑتا ہے، تو پھر تو نے کبھی کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کی؟ تو میں نے کہا جی تو چاہا تھا کہ تیرے سے گلا کروں، شکایت کروں، لیکن میں نے اپنے رب کا کلام پڑھا تو وہاں لکھا تھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جائے، لوگوں کو معاف کر دے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سوچا تیرے سے شکوہ کروں گا، ہو سکتا ہے تو سمجھنے کی بجائے ضد کر جائے، تو میں نے کہا چلو غصہ پی کے تجھے معاف کرتا ہوں، تو باز آئے نہ آئے اللہ تو میرے سے محبت کرے گا۔ کہا تیرے رب کا کلام اتنا کریم ہے؟ کہا میرا اللہ اس سے بھی زیادہ کریم ہے۔ کہا چل پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل کر دے۔ تو اچھا رویہ اگر ہم دکھائیں گے تو وہ لوگوں کے ایمان کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ میرے حضور نے کتنا سادہ دین دیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش ہو جائے۔ کتنا سادہ دین ہے جو حضور نے دیا، اپنایا ہم نے۔ یہ ہماری سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ یہ دین اگر ہم اپنائیں گے تو پھر ہمیں یہ دنیا کی عیاشیاں چھوڑنا پڑیں گی۔ اور یہ بات میں پورے وثوق سے کہنے جا رہا ہوں، توجہ رکھنا، بہت بڑی بات۔ اسلام کا دیا ہوا نظام زندگی اتنا اتھینٹک ہے، اتنا معتبر ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی عمل کریں۔ اسلام کا دیا نظام زندگی اگر کوئی کافر بھی قبول کر کے عمل کرے گا اللہ اسے بھی کامیابی عطا کرے گا۔ اور یہ بات جشیلی نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، آسٹریلیا جائیں، یو کے جائیں، آپ افریقہ جائیں، جہاں جہاں بھی لوگوں نے اس نظام کو قبول کیا ہے، وہ مادی ترقی میں، حالانکہ وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے سینے میں ایمان نہیں ہے، ان کی نظروں میں حیا نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی پرسکون ہے، کیونکہ جو نظام زندگی سکون لینے کے لیے ہمیں دیا گیا تھا ہم نے قبول ہی نہیں کیا۔ ہم نے دین کو کہاں تک سمجھا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہمارے ایمانی جوش کی حد ہے۔ ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی
یہاں تک ہمیں سمجھ آیا اسلام، اس سے آگے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا کہتا ہے، اسلام ہمارے وجود پہ کیا تقاضا کرتا ہے، اسلام ہمارے گھر کی چار دیواری میں کیا تقاضا کرتا ہے، اسلام ہماری دکانداری پہ کیا چاہتا ہے، اسلام ہماری خاندانی رسموں میں کیا تقاضا کرتا ہے، کہاں تک ہماری دوستانہ مجلسیں اسلام کے مطابق ہیں. یہ سارے تقاضے ہیں اسلام کے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو دروازہ ہے اسلام کا، اس کو پڑھ کے ہم انٹرس لیتے ہیں. بھائی تقاضے تو بعد میں شروع ہو گئے کہ ہم اسلامی زندگی گزاریں. ہم نے اپنے سست کردار سے، اپنی جو وہ کم نگاہی سے اور کج فہمی سے اسلام کو اتنا نقصان دیا کہ جو کردار اپنانے کے لیے، اسلام جو سیکھنے کے لیے ہمیں دیا گیا تھا، ہم نے قرآن تو لے لیا لیکن قسم اٹھانے کے لیے قرآن تو لے لیا، برکت کے لیے قرآن تو پکڑ لیا، عدالتوں میں قسم دینے کے لیے قرآن تو پکڑ لیا، تویز اور دم کرنے کے لیے کاش کہ ہم نے قرآن پاک کو زندگی گزارنے کا جب وہ نصاب لینے کے لیے پڑھا ہوتا. آج پتہ ہوتا قرآن تو لفظ لفظ زندگی دیتا ہے، لفظ لفظ روشنی بانٹتا ہے. پڑھا ہی نہیں ہم نے قرآن پاک کہ کون سا نظام دیا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم نے ٹھکرا دیا، عمل نہیں کیا تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں. باتیں کچھ حد تک کڑوی تو ہوتی ہیں لیکن حقیقت کو قربان قبول کرنا پڑے گا. کڑوی بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. مجھے ایمان سے بتائیں، یہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جو لمبی لمبی دعا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں، انگریز تو نہیں پڑھتا؟ بولیے، ہم پڑھتے ہیں. اتنے پیٹ ہمارے بڑھتے ہیں، انگریز کے تو نہیں پڑھتے. جب ہماری سواری یہاں سے پرواز کرتی ہے، جہاز اڑتا ہے، دعا ہم پڑھتے ہیں، انگریز تو نہیں پڑھتا. 72 گھنٹے ہماری فلائٹ لیٹ ہوتی ہے، ان کی نہیں ہوتی. ہمسائے کا پانی بند کرنے کے لیے نالی میں اینٹ میں ٹھونستا ہوں، انگریز تو نہیں ٹھونستے. اور جا کے چوک میں تبصرہ کرتے ہیں ٹرمپ نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا. بھائی ٹرمپ نے تو نہیں کہا کہ ساتھ والے کا پانی بند کر دے، اس نے تو نہیں کہا کہ پھپھو کو شادی پہ نہ بنانا، اس نے تو نہیں کہا کہ مامے کو اگنور کر دے. یہ ہمارا ذاتی رویہ تھا. ہم اندر کی گراوٹ کا شکار ہیں. ہم ملکی قوانین سے لے کر شرعی حدود و قیود تک، اخلاقی بلندیوں سے لے کر کسی چیز، قرآن کی تعلیمات تک کسی چیز کو نہیں اپناتے. صرف ہمارا جوش یہاں تک ہے کہ ہم جب مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو ایمان جوش میں آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں بھائی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. دین قبول ہے کہ نہیں ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. نماز قبول ہے کہ نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. چہرے پہ رسول اللہ کی سنت قبول ہے کہ نہیں ہے، ہمیں غرض نہیں ہے. لباس مصطفیٰ قبول ہے کہ نہیں ہے، ہمیں غرض نہیں ہے. حضور کی غلامی کے اندر ماں باپ کی خدمت، ہمسائے کا حق، رشتہ داروں سے سلوک قبول ہے کہ نہیں، چھوڑیں، ہمیں موت قبول ہے. ہمیں عمل کرنا پڑے گا اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اور جن لوگوں نے دین کو قبول کیا تھا، ذرا ان کی زندگی پڑھیں بھائی. جنہوں نے قبول کر کے اس پہ عمل کیا، 1450 سال پیچھے جائیں، اس شخص کو دیکھیں جس نے اسلام کو قبول کیا اور وجود پہ نافذ کر لیا، اپنے دل و دماغ پہ اس کو جب وہ عمل درآمد کرنے کے لیے پختہ ہو گئے تو اتنا قبول کیا، ایک لوگوں نے پتھر وجود پہ رکھ دیے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. تپتے کوئلوں پہ لٹایا تو اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. کپڑا ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا، اسلام نہیں چھوڑا. اتنا پختہ اسلام کے دامن کو پکڑا تو پھر اسلام نے بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ ذات کا حبشی ہے، یہ پیشے کا غلام اور رنگ کا کالا ہے. اسلام نے کہا کہ تو نے مجھے قبول کر کے سینے لگایا، میں اتنی عزتیں دوں گا، تو چلے گا مکے کی گلیوں میں، قدموں کی آواز جنت تک جائے گا. آج ہم نے قبول نہیں کیا. یار میں معافی چاہتا ہوں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، نرا چند لفظ پڑھ کے بعد میں اسلام کی دجیاں بکھیرتے رہنا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. میرے قبلہ فرماتے ہوتے ہیں ابو جہل کو پتا ہوتا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 12 لفظ ہیں، یہ وہ چپ کر کے پڑھ لوں، باقی جو مرضی کرتا رہوں، تو وہ ٹکر لیتا ہی نہ۔ اس نے تو ٹکر لی، اسے پتا تھا یہ کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے تو پھر اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، جو دین حضور دے گئے، وہ کیا تھا؟ وہ ہمارے رویے تھے جو حضور نے دیے، وہ نظام تھا، ضابطہ حیات تھا، وہ دستور زندگی تھا جو ہمیں دیا گیا۔ ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں رکھ لی، باقی الوداع کر دیا۔ تو ایسے کبھی بھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ ہم مسلمانوں کے اندر تو اتنی کج فہمی ہے، اللہ معافی دے، شرم آتی ہے اپنے کردار کو بیان کرتے ہوئے، کہ ہم نے عدالتوں کے اندر اسلام کو کتنا کو داخل کیا۔ آپ آج بھی جائیں عدالتوں کے اندر، انصاف نام کی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ہر جج کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی فیصلہ کرو انصاف سے کرو۔ القرآن۔ آپ جائیں ہاسپٹلز کے اندر، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا، اچھے لوگ معاشرے میں ہوتے ہی ہیں، تو وہاں زندگی کی بجائے موتیں بٹ رہی ہوتی ہیں۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں، ایک خاتون آئی ان سے دوائی لینے کے لیے، بچے کو چیک اپ کروایا، تو انہوں نے اپنے پیڈ پہ میڈیسن لکھ دی۔ جب خاتون کے ہاتھ میں وہ میڈیسن کی پرچی دی نا، تو کہا کہ وہ فیس، تو وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب پیسے گھر رہ گئے ہیں، میں جا کے بھیج دیتی ہوں۔ اب سمجھ چلتی ہے دو ہی باتیں ہیں، یا تو واقعی گھر رہ گئے یا اس نے جھوٹ کہا، اس کے پاس ہے نہیں تھے، اس کے پاس ہے نہیں تھے۔ اولاد کے پیچھے تو ماں باپ شدائی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا پیسے گھر رہ گئے، میں بھیجتی ہوں۔ اس نے کہا وہ دوائی والی پرچی دکھانا، تو اس نے پرچی دکھائی تو ڈاکٹر صاحب نے پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دی، کہا پہلے پیسے لا، دوائی بعد میں دے دی۔ بھائی میاں، تیرے چند لفظ لکھنے سے ہو سکتا تھا اس کی زندگی بچ جائے۔ تو ہاسپٹلز کے اندر موتیں بٹ رہی ہیں، لیکن ہر بڑا ڈاکٹر جو ہے اس کے کمرے میں جائیں، لکھا ہوگا من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی بچائی۔ القرآن، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے دین۔ آپ جائیں تھانوں میں، رشوت کا گڑھ ہے، رشوت کا گڑھ، اور جس کمرے میں رشوت لی جاتی ہے اسی کمرے میں کتبہ لگا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ الحدیث۔ آپ سکولوں میں چلے جائیں، جو علم دیا جا رہا ہے کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر، وہ کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، کیا حشر ہو رہا ہے وہاں، اور وہاں بھی لکھا ہوتا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی دیواروں تک، اس ماں کی گود سے جس کا ادب بھی نہیں سکھایا جاتا وہاں۔ اور الحدیث، آپ کچہریوں میں جائیں 300 روپے میں اچھا گواہ مل جائے گا، اور اس نے بھی اپنے دفتر پہ کتبہ لگایا تھا جھوٹی گواہی دینے والا ہم میں سے نہیں، الحدیث۔ آپ بازاروں میں جائیں، کیا حال ہے ہماری دکانوں پہ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہاں کہاں ہم ملاوٹ کرتے ہیں، کہاں کہاں، لیکن ہر بندے نے اپنی دکان پہ بسم اللہ شریف لکھ کے نیچے لکھا ہوتا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، الحدیث۔ یہ ہے ہمارا دین۔ یہ بالکل رمضان قریب آنے والا ہے، 2 ماہ تک، ذرا شرم کے لیے میں اور آپ اپنا کمپیریزن کریں ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو اسلام کے علم بردار نہیں ہیں، جن کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے۔ 42 ممالک آتے ہیں یورپ یونین کے اندر، 42 ملک۔ جیسے ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، پوری یورپ دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ روزانہ معمول کے مطابق جو چیزیں ملتی ہیں خورد و نوش کی، مسلم کمیونٹی کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ ہو گئی ہے۔ ایک چیز 400 روپے کی ہے، عام معمول کا بندہ آئے گا تو 400 کی ملے گی، مسلمان روزہ رکھ کے آئے گا تو اسے 200 کی مل جائے گی۔ لیکن پاکستان میں رمضان کے چاند کے طلوع ہوتے ہی کیا حال ہوگا، یہ آپ کے اندر کا مفتی بتائے گا۔ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے، ہم کس دین کی بات کرتے ہیں؟ ہم بازار میں اپنی گاڑی کے پارٹس لینے سے لے کے اپنے گھر کی اشیاء تک جب خریدنے جائیں، وجود پہ پہننے کے لیے کپڑا یا پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا لینے جائیں،
جس پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہو پکڑ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. یہ ہماری گراوٹ کی حالت ہے. اور ہمارا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ کیا بلکہ دعویٰ ہے یہ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یار کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اور روزانہ حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ نواز شریف بغیرت ہے، شہباز شریف ڈاکو ہے، زرداری غداری ہے، عمران خان بھی پاگل ہے، اور شیخ رشید زانی ہے، فلاں شرابی ہے. ہوں گے یہ سارا کچھ، میں نہیں کہتا، لیکن مجھے آپ لوگ اپنے اندر سے فیصلہ لے کے بتاؤ کہ سونے سے پہلے ہم سارے لوگ تمام تر پارلیمنٹیرین کو 100 گالیاں دے کے سو جائیں تو کیا ہمارے صبح اٹھنے سے پہلے بے حیائی ختم ہو جائے گی یا مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بھائی گالیاں دینے سے کبھی انقلاب نہیں آتے. انقلاب کیسے آئیں گے؟ نیک عمل کرنے سے انقلاب آئیں گے. اگر وہ غدار ہیں، وہ بغیرت ہیں، وہ سب ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، تو ہم کون سے سیابیوں کی اولاد سے ہیں؟ میں بھی تو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں. وہ میں پچھلے پروگرام پہ ایک بات سنا رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے نماز پڑھا کے جیسے ہی سلام پھیرا تو سب سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا قاری صاحب دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اتنے برے حالات آ گئے ہیں، اڈے پہ جاؤ تو کام کوئی نہیں، فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں، کارخانے بند ہو گئے ہیں، بازار بالکل فارغ بیٹھے ہو گئے ہیں، ملک بربادی کے دانے پہ کھڑا ہے، بچوں کے منہ سے لقمہ چھن گیا ہے. کیا کریں؟ دعا کریں اللہ ہماری حال پہ رحم فرمائے. تو مولوی صاحب سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے 5000 کا نوٹ جیب سے نکال کے دیا اور پوچھا یار یہ کس کا مجھے ٹوٹیوں سے ملا ہے؟ تو نماز کی صفوں میں کھڑے ہوئے 10 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ یہ میرا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا شرم کرو، یہ تو میرا اپنا ہے، اپنی حرکتیں بہتر کرو پھر اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے گا. ہم حکمرانوں کو غلط کہہ کے انقلاب لانا چاہتے ہیں، ایسے انقلاب نہیں آتے. نعروں سے دین نہیں پھیلا. آپ جتنی مرضی بار سبحان اللہ کہیں، جتنا مرضی بلند نعرہ لگائیں، دین کو ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ میں جتنا مرضی جوشیلا خطاب کر کے جاؤں، آپ مہینہ میری تعریفیں کرتے رہے، مولوی صاحب نے حد کر چھڑی. کیا حد کی ہے؟ نہ سمجھانے والے کو دین سمجھانے کی سمجھ آئی، نہ سمجھنے والے نے سمجھنے کے لیے دین کو سنا. میں بھی اپنے انداز میں گھوم رہا ہوں تاکہ میری تعریف ہو، اور آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اتنے لوگ جمع تھے، بڑا کراؤڈ جمع ہو گیا تھا. نہیں یار، دعا کریں اللہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم نے اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا، ساری زندگی تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. آج میں آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بدلنا چاہتے ہیں، ہم سب مل کے حکمرانوں کو بدلنا چاہتے ہیں، اور حکمران ہمیں بدلنا چاہتے ہیں. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کیسا ڈیسیژن لیتے ہیں. آپ کبھی جائیں نا کسی اشارے پہ کھڑے ہوں، سگنل بند ہو جائے تو 1 منٹ کے اندر وہاں کو 10-15 یا 50-60 موٹر سائیکل بھی اس انتظار میں ہیں کہ سگنل اوپن ہو تو ہم گزریں. اب سگنل تھوڑا اور بڑھ جائے تو ایک بندہ موٹر سائیکل والا دا لگا کے تھوڑا سائڈ سے نکل جائے تو اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا نا؟ ہمیں کہنا چاہیے کہ اس نے غلط کیا، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہم. لیکن سچ یہ ہے کہ ایک بندہ موٹر سائیکل لے کے نکلے گا تو 10 اس کے پیچھے جائیں گے. یعنی برے بندے کی مخالفت کرنے کی بجائے ہم لوگ اس کی تقلید کرنے پہ ہیں. آپ جائیں یورپی دنیا کے اندر، بلکہ سحری کے وقت جب قریب انسان نظر بھی نہیں آتا، سگنل بند ہوگا تو آپ کو وہاں کھڑا بندہ نظر آئے گا، وہ کبھی سگنل کراس نہیں کرے گا. اس کا ملک. مجھے پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست آئے جاپان سے، تو وہ کہنے لگے کہ میں جاپان میں ایک ایسا عمل دیکھ کے آؤں، مجھے شرم آ گئی کہ میں جب وہاں سے اسٹیشن سے اترا تو اپنی منزل پہ جانے کے لیے میں نے ٹیکسی کروائی. جس طرح ہمارے یہاں اپنے گھر جانے کے لیے کوئی ٹیکسی یا آٹو کروانے سے قبل بتایا جاتا ہے نا کہ فلاں جگہ کتنے پیسے، وہ کہتا 100 روپیہ یا 200 یا 300. وہاں ایسا سسٹم نہیں ہے، جدت ہے نا. وہاں آپ ٹیکسی میں بیٹھ جائیں گے، سفر شروع ہوگا تو میٹر بھی چلنا شروع ہو جائے گا، جتنا میٹر چلے گا اتنے پیسے آپ دیں گے. وہاں کسی سے سودا کرنے کی ضرورت ہے نہیں. وہ کہتا میں بیٹھ گیا تو جو لوکیشن میں نے بتائی تھی وہاں پہنچنے سے 3 کلومیٹر پیچھے ہی اس بندے نے میٹر بند کر دیا. میں حیران تھا. جب میں اپنی لوکیشن پہ منزل پہ پہنچا
تو میٹر کے اوپر سے دے کے میں نے پیسے دینے تھے، جتنے پیسے بنے میں نے اسے دیے، اور میں نے کہا یار بات تو بتا، تو نے 3 کلومیٹر پیچھے ہی میٹر بند کیوں کر دیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا اصل میں جو لوکیشن آپ نے بتائی تھی میں وہ راستہ بھول گیا، اوپر والے راستے سے آیا ہوں اور 3 کلومیٹر کا مجھے چکر اضافی پڑا ہے، میں نہیں چاہتا میری غلطی تمہارے کھاتے میں آ جائے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے، جو رسول اللہ کی غلامی کا دعوے دار نہیں ہے، جس کے چہرے پہ اسلام کا نور بھی نہیں ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے اپنے اندر اتریں اور غور کریں۔ وہ کیا سادہ سا انداز کسی نے کہا تھا کہ تم خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرو، ہم نے جو کہا تو شکایت ہوگی۔ اپنے اپنے اندر میں اور آپ اتریں کہ ہم کہاں کھڑے۔ میں جب بھی کوئی غلطی ڈھونڈتا ہوں نا تو ساتھ والے کو دیکھتا ہوں، اور جب کوئی خامی ڈھونڈتی ہوں تو ساتھ والے کو خوبی ہو تو میں اپنے اندر، اور بس ٹھیک ہے جی 5 نمازاں پڑھتے رہے، اللہ کا شکر ہے، نیک ہے۔ بھئی کتنے کو نیک ہیں؟ تنہائی کے اندر جا کے دیکھیں نا اپنے اندر کہ ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کیا بے حیائی کرتے ہیں، کتنی بدبو ہے ہمارے اندر، کون سی خفیہ بدکاریاں کرتے ہیں، کتنے رشتے ہیں جو ہمارے رویوں سے روٹھ گئے ہیں۔ وہ بڑی پیاری بات کسی نے لکھی کہ کچھ رشتے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا نام کوئی نہیں ہوتا، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا نام کوئی نہیں ہوتا، اور کچھ رشتے صرف نام کے ہی ہوتے ہیں۔ تو کچھ نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور کچھ نیکیاں صرف نام کی ہوتی ہیں۔ ہم نام کی نیکیاں کرتے ہیں، ایسی نیکی نہیں کرتے کہ جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ حالانکہ جن لوگوں کے پیچھے ہم اپنی ذات کو برباد کرتے ہیں وہ کبھی اگلی دنیا میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جن کے پیچھے چل کے ہم اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں نا۔ آؤ ایک اور بات بتا جاؤں، اس نے کہا آؤ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، یار سجن بیلی رشتہ دار آنڈی گوانڈی جن کے پیچھے ہم اپنی زندگی بعض کا رسموں میں ڈال کے برباد کر لیتے، آؤ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، اپنے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کو خود سدھاریں، اور وہ کیسے سدھرے گی؟ اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کے ساتھ، اخلاقی قدروں کو اپنانے کے بعد زندگی بہتر ہوگی۔ یوں ہی اللہ نے نہیں کہا سونیا یہ کائنات میں تھوڑے وقت کے اندر یہ جو انقلاب آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیا تیرا خلق بڑا عظیم ہے۔ عظیم کہلانے کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے، عظیم کہلانے کے لیے ڈگری ہولڈر ہونا ضروری نہیں ہے، عظیم کہلانے کے لیے بڑی گاڑی، بڑی بلڈنگ، بڑا پلازا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عظیم کہلانے کے لیے صاحب کردار ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صاحب کردار تھے۔ آئیے میں اور آپ اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنی اخلاقی قدروں کو غور کریں کہ ہم کہاں کہاں پہ جب وہ گراوٹ کا شکار ہیں، اور ہم کہاں کہاں اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہیں، اور ہمیں زندگی کیسی خوبصورت بنانی چاہیے۔ اتنا سونا کردار ادا کرے، ہمیں قسم اٹھانے کی نوبت ہی نہ آئے، ہمیں کسی غیر مسلم کے سامنے جا کے شرمندہ ہونے کا موقع نہ ملے۔ ہمارا کردار اتنا سونا ہو، دور سے لوگ دیکھیں کہ وہ دیکھو محمد کا غلام آ گیا ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ مالک اگر میری زبان سے نکلے یہ بے ترتیب جملے اور ٹوٹی پھوٹی باتیں اگر کسی بندے کی سمجھ آ گئی ہیں، اللہ میری باتوں میں اثر ڈال کے دلوں میں اتار دے، اور ہم سب کو عمل کی راہیں عطا فرما۔ آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ یہ جو وہ ماحول بنایا اور قرآن پاک کو ان خوشبوؤں کے اندر سننے کا موقع، مجھے سنانے کا موقع دیا، اللہ میرا اور آپ کا آنا، مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتخاک ما غبارے کوچے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا